ٹیڈی کبوتر، ٹیڈی کبوتر، ٹیڈی کبوتر۔ دوستو، اگر آپ بھی کبوتر بازی کا شوق رکھتے ہیں اور نسلدار کبوتروں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس نام سے ناواقف بالکل نہ ہوں گے۔ تو دوستو، آج جانتے ہیں ٹیڈی کبوتر کے بارے میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ پاکستان کے قصور علاقے سے ہے۔ پاکستان قصور علاقے کے بڑے مشہور استاد مرحوم مستری دین کے گھر سے ان کبوتروں کا سلسلہ 1964 میں شروع ہوا۔ دوستو، جیسا کہ بلند و بالا پرواز ان ٹیڈی کبوتروں کی ہے، ویسی ہی بلند و بالا اور دلچسپ کہانی ان کے وجود میں آنے کی ہے۔ تو دوستو، ٹیڈی کبوتروں کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بڑے ہی دلچسپ مقابلے سے کہ جہاں مشہور استاد مرحوم مستری دین اپنے ہی علاقے کے ایک اور مشہور استاد کریم بخش سے لگاتار 3 بازیاں ہار چکے تھے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے دوستو، استاد مستری دین اپنے ہی علاقے کے ایک اور استاد کریم بخش سے لگاتار 3 بازیاں ہار چکے تھے، اور وہ اس بات پر بڑے حیرت زدہ تھے کیونکہ وہ خود ایک بڑے مشہور استاد تھے۔ ایک سے ایک نسلدار کبوتر ان کے پاس ہونے کے باوجود لگاتار 3 بازیاں ہارنا ان کے لیے کسی شرمناک حادثے سے کم نہ تھا۔ بہرحال سچائی یہی تھی کہ استاد محمد دین کریم بخش استاد سے 3 لگاتار بازیاں ہار چکے تھے۔ استاد مستری دین بڑے بے چین تھے اور اس بات کا ہر قیمت پر پتہ لگانا چاہتے تھے کہ آخرکار وہ کون سا کبوتر ہے جو انہیں لگاتار 3 بار شکست دے چکا ہے۔ استاد مستری دین کریم بخش کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جونسری کبوتری جو استاد کریم بخش کے پاس ہے، وہی جونسری کبوتری لگاتار انہیں 3 بار ہرا چکی ہے۔ جہاں استاد مستری دین کے تمام کبوتر دوپہر 1 یا 2 بجے چھت پر اتر جاتے تھے تھک ہار کر، وہیں وہ چھوٹی سی جونسری کبوتری 4 5 بجے پوری دوپہر اڑنے کے بعد چھت پر اترتی تھی۔ یہ دیکھ کر استاد مستری دین بڑے حیرت زدہ ہوئے اور اس کبوتری کی قابلیت اور اس کی صلاحیت اور اس کی نسل پر وہ حیرت زدہ ہوئے کہ کتنی ہی قابل یہ کبوتری ہے جس نے میرے تمام نسلدار کبوتروں کو پچھاڑ رکھا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور خدا کا کرنا دیکھیے کہ جس جونسری کبوتری کو استاد کریم بخش کسی بھی قیمت پر کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہ تھے، وہ جونسری کبوتری ایک دن اچانک اڑتے اڑتے ایک کھیت میں آ کر گر گئی، جہاں پر استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی رشید شیدہ ٹیڈی گزر رہے تھے۔ ان کی نظر اس جونسری کبوتری پر پڑی اور وہ کبوتری کو اپنے ساتھ اپنے بڑے بھائی استاد مستری دین کے پاس لے کر آ گئے۔ جیسے ہی استاد مستری دین نے اس جونسری کبوتری کو دیکھا، وہ فوراً اس جونسری کبوتری کو پہچان گئے اور ان کی ہار کی یادیں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئیں۔ بہرحال استاد مستری دین نے اس جونسری کبوتری کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی رشید شیدہ ٹیڈی، جو قد کاٹی میں چھوٹے تھے، اس لیے لوگ انہیں ٹیڈی کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ خود بھی کبوتر بازی کا شوق رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر انہی رشید شیدہ ٹیڈی کے نام سے ٹیڈی کبوتر دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ استاد مستری دین جو ایک بڑے دانشور انسان تھے اور کبوتر بازی کے تمام داؤں پیچوں سے بخوبی واقف ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس جونسری کبوتری کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا۔ استاد مستری دین کے پاس ایک سے ایک نایاب دنیا جہان سے آئے ہوئے نسلدار کبوتر ہوا کرتے تھے۔ استاد مستری دین نے اس جونسری کبوتری کو ایک سے ایک نایاب کبوتروں سے کراس کرایا اور جوڑ بنانے کی کوشش کی، مگر جو بات استاد مستری دین حاصل کرنا چاہتے تھے، جو نسل استاد مستری دین اس جونسری کبوتری سے نکالنا چاہتے تھے، وہ نسل کہیں نہ کہیں استاد مستری دین حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پھر ایک دن اچانک استاد مستری دین کو خیال آیا کہ استاد مستری دین کے پاس بڑے ہی نایاب رامپوری کبوتر جو ہندوستان رامپور سے ان کے والد لے کر آئے تھے، کیوں نہ اس جونسری کبوتری کو ان رامپوری نسلدار کبوتروں سے کراس کیا جائے۔ اور یہی ہوا کہ جب استاد مستری دین نے جونسری کبوتری کو رامپور ہندوستان کے رامپوری کبوتروں سے کراس کرایا تو ایک بہترین اور نایاب نسل وجود میں آئی، جسے آج پوری دنیا ٹیڈی کبوتروں کے نام سے جانتی ہے۔